اسلام آباد میں 10 اپریل کو ایک ایسا لمحہ تاریخ میں رقم ہونے جا رہا ہے جسے سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ دنیا میں کامیاب سفارتکاری کا ذکر کرتے ہوئے آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی کہ پاکستان کی متوازن سفارتکاری نے عالمی بحران اور ایک بڑی جنگ کو روک کر انسانی اور معاشی تباہی سے دنیا کو بچایا۔ اس دن نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کی نظریں پاکستان کی جانب ہوں گی۔ کیا جنگ کے اس اندھیرے میں اسلام آباد روشنی کی کرن بن کر ابھرے گا؟ ذرائع کے مطابق امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی آج رات اسلام آباد آمد متوقع ہے۔ ان کے ساتھ سٹیو وٹکوف اور جیرارڈ کشنر بھی آئیں گے۔ ایرانی وفد سے مذاکرات ہوں گے۔ امریکی وفد کے مزید 23 ارکان پہلے ہی پاکستان پہنچ چکے ہیں، جن میں سیکیورٹی ماہرین اور معاونین شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایران کی جانب سے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور سپیکر محمد باقر غالباف کی آمد متوقع ہے۔ ایران بدھ کے روز 10 نکاتی فریم ورک سامنے لا چکا ہے۔ ایران کے نکات میں امریکی جارحیت نہ کرنے کی ضمانت، اسٹریٹ آف ہرمز پر کنٹرول، تمام محاذوں پر علاقائی جنگ کا خاتمہ، خطے سے امریکی افواج کا انخلاء، جنگی نقصانات کے لیے معاوضہ، جوہری افزودگی کے حق کو تسلیم کرنا، تمام بنیادی پابندیاں ختم کرنا، ثانوی پابندیاں ختم کرنا، IAEA کی ایران مخالف تمام قراردادوں کا خاتمہ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایران مخالف تمام قراردادوں کا خاتمہ شامل ہیں۔ ان نکات میں زیادہ تر ایسے مطالبات ہیں جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے مشکل بلکہ ناممکن دکھائی دے رہے ہیں، خاص طور پر اسٹریٹ آف ہرمز پر کنٹرول، خطے سے امریکی افواج کا انخلاء اور ایران کو معاوضے کا حق۔ یوں امریکہ کے 15 نکات اور ایران کے مطالبات اکثر ایک دوسرے سے متصادم ہیں اور مذاکرات کی کامیابی کے لیے باریک بینی اور لچک ضروری ہوگی۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ اور ایران کی اس پائے کی قیادت اسلام آباد کے میز پر براہ راست ہو۔ اس وقت پوری دنیا پاکستانی سفارتکاری کی مہارت کی تعریف کر رہی ہے، مگر مذاکرات کے کئی مراحل ابھی باقی ہیں۔ اسرائیل لبنان پر جارحانہ اقدامات کو کیے معاہدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہے۔ اسی طرح یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ امریکی 15 نکات اور ایرانی 10 نکات میں کون سے نکات پر باہمی اتفاق قائم ہو پائے گا۔ کیا اسلام آباد مذاکرات سے خطے میں استحکام قائم ہوگا؟ یہ سوال عالمی سفارتکاری کے لیے اس وقت کا سب سے بڑا سوال ہے۔ یہ دن نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پوری انسانی تاریخ کے لیے ایک سنہری لمحہ ہے جب توازن، حکمت اور صبر کے ذریعے ممکنہ بحران کو ٹالا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد کے اجلاس کی گونج شاید آئندہ نسلوں تک یاد رکھی جائے اور یہ ثابت کرے کہ سفارتکاری ہی جنگ سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ 10 اپریل پر کتنی توقع رکھی جائے؟ پاکستان تیار ہے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے؟ کیا کچھ نکلے گا اس سے؟ اسی پر گفتگو رہے گی۔ ممکنہ طور پر پاکستان کیا کچھ دے سکتا ہے اور کس طریقے سے آنے والے مہمان دنیا کو امن دے سکتے ہیں؟ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چوہدری، زیغم خان، رضا رومی اور عامر احمد خان صاحب۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ اسلام آباد عالمی سفارتکاری کی بڑی بیٹھک سجنے کو، ایران اور امریکہ آمنے سامنے، لچک ہی مذاکرات کی کامیابی کی بڑی شرط۔ کیا مشرق وسطیٰ میں امن کا راستہ براستہ اسلام آباد نکل سکتا ہے؟ زیغم صاحب، ایک جانب سے 10 نکات سامنے ہیں، دوسری طرف کے 15 نکات اندازاً کہ کیا کچھ ہو سکتے ہیں، یہ فرمائیے گا کس کس میں مکمل انکار اور کن کن نکات میں ہم آہنگی قائم ہو سکتی ہے؟ عائشہ، ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے۔ بے شک۔ یا یوں کہیں کہ ایک آگ کا دریا ہے اور چاچو نے اس میں سے کشتی لگانی ہے، اور شیر اور بکری کو ساتھ بٹھا کے۔ دیکھیے، یہ جو 2 سٹیپ پاکستان نے ایک پروسیس تجویز کیا تھا جس پر اتفاق رائے ہوا، اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے ان مذاکرات کے ساتھ۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے مرحلے کو ہی چیلنجز درپیش ہو گئے ہیں، پہلا سٹیپ ہی پرابلمز میں آ گیا ہے۔ یعنی پاکستان کے لیے اس وقت چیلنج یہ بن گیا ہے کہ جنگ بندی کو بھی بچایا جائے اور ہرمز بھی کھلی رہے، کیونکہ وہ پہلا سٹیپ تھا۔ اسرائیل نے لبنان پر ایک بربریت کی ہے اور ہرمز بھی اس وقت بند ہے۔ یعنی پہلا سٹیپ، جس کے بعد یہ دوسرا سٹیپ ہونا تھا، وہ مشکلات کا شکار ہے۔ اور اس بات پر بھی تنازع پیدا ہو گیا ہے کہ جو سیز فائر کا اعلان ہوا تھا اس میں کیا شامل تھا اور کیا شامل نہیں تھا۔ مثال کے طور پر وزیر اعظم پاکستان کی ٹویٹ میں واضح لکھا تھا کہ اس میں لبنان شامل ہے۔ فرانس اور کئی یورپین ملک کہہ رہے ہیں کہ لبنان شامل ہونا چاہیے۔ امریکہ اور اسرائیل کہتے ہیں کہ اس میں لبنان شامل نہیں ہے، اور ایران کو یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ اس میں لبنان کو شامل نہ کیا جائے۔ اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اس میں لبنان شامل تھا۔
اس لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ مذاکرات پر بھی کالیباف صاحب نے جو ٹویٹ کی اس میں شک اور شبے کا اظہار کیا. اسی طرح پاکستان کے سفیر نے جو مذاکرات کے بارے میں ٹویٹ کی تھی اس کو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. تو چیلنجز تو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. یہ ایک ہائی لیول کی میٹنگ ہے لیکن بہت سی بنیادی باتیں ابھی طے کرنی ہیں. یعنی آپ دیکھیں اتنی بڑی جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس سے پہلے بہت ساری چیزیں طے کر دی جاتی ہیں. ابھی تک ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ایران کے جو 10 پوائنٹ ہیں انہی پر گفتگو ہوگی. ایران بھی یہی کہہ رہا ہے لیکن یہ بات بالکل طے نہیں ہے. یہ سب سے پہلے بیٹھ کر یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ کیا فارمیٹ ہوگا جس کے تحت یہ مذاکرات آگے چلیں گے. پھر بڑے بڑے مسئلے موجود ہیں. دیکھیے ہرمز اس وقت سینٹر آف گریوٹی بن گیا ہے. ہرمز پر ایران کنٹرول چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی لیوریج بھی ہے, سب سے بڑا ڈیٹرنس بھی ہے جس کو آگے بچائے گا. یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے جو کچھ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ایران اب دنیا کی چوتھی بڑی طاقت کے طور پہ ابھر سکتا ہے خلیج پر اپنے کنٹرول کی وجہ سے. تو اس کو پوری ٹیمپٹیشن اس بات کی موجود ہے اور اس کی گفتگو میں یہ بات موجود ہے کہ وہ اس کنٹرول کو نہیں چھوڑے گا. کیا یہ بات امریکہ کو, یورپ کو قابل قبول ہوگی؟ میرے خیال میں یہاں پہ بہت بڑی مشکل ہوگی. پھر ایران کی جو باقی شرائط ہیں وہ بھی ہضم کرنی اتنی آسان نہیں ہے اور ایران آسانی سے پیچھے ہٹے گا بھی نہیں ان سے. تو اب یہاں پہ انٹر ہوتا ہے پاکستان, جو سب سے اہم بات ہے کہ جس کے لیے چیلنج ہے کہ جس نے زیرو سم گیم کو, جس میں امریکہ اپنی باتوں پہ اڑا ہوا ہے, ایران اپنی جگہ پہ اڑا ہوا ہے اور بیچ میں اسرائیل اپنا لچ تل رہا ہے, وہاں پہ زیرو سم گیم کو ایک نیگوشیٹڈ بارگین میں لے کر جانا ہے. ایسی جگہ پہ لے کر جانا ہے جہاں پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے شکست ہوئی ہے, مجھے فیس 7 کا موقع نہیں ملا, جہاں پہ دونوں سائیڈ وکٹری ڈکلیئر کر کے واپس جائیں. اگرچہ جو اس کے بعد صورتحال بنے گی وہ ایک نئی صورتحال ہوگی اور وہ صورتحال آپ کو بتائے گی. میں بالکل اگلے حصے میں یہ جو آپ نے پاکستان کی پوزیشن کی بات, جی مکمل کیجئے زیادہ صاحب. جی میں اس کو سم اپ کر دیتا ہوں. دیکھیے اس وقت اہم بات یہ ہے کہ سب کو معلوم ہے کہ فوجی حل بہت 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 مہنگا ہے سب کے لیے, بے شک ایران کے لیے بھی, امریکہ کے لیے بھی, خطے کے لیے بھی, پوری دنیا کے لیے. اتنی بڑی قیمت کے مقابل یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو پاکستان جیسے ملک نے رکھا ہے کہ کچھ اور سولوشن نکال لیا جائے. تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ سینٹی ول پریویل اور کم از کم یہاں سے وہ مذاکرات کا راستہ نکل آئے گا. 3 دن میں آخری حل نہیں نکلے گا لیکن کوئی انٹرم وقتی طور کا ایک ایسا معاہدہ ہو جائے گا جس کے نتیجے میں یہ مذاکرات آگے چلیں گے اور فائنل حل کی طرف جائیں گے. درست ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب, اسلام آباد میں ایک ہائی لیول میٹنگ ہونے جا رہی ہے. 10 نکات, 15 نکات, مطالبات, مقاصد سب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے خیال میں 10 اپریل کو کیا پیمانہ ہوگا یا کس پیمانے کو بریک تھرو کہا جا سکتا ہے کہ ایک انٹری پوائنٹ مل جائے, چاہے پھر چند ہفتوں میں, چند دنوں میں یا مہینوں میں ایک پائیدار امن ملے؟ دیکھیے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ان مذاکرات کو باوجود اسلام آباد میں اکٹھے ہونے کے باوجود یہ کوئی ایسا رکھنا ڈال دے کہ یہ مذاکرات کا ہی عمل تعطل میں چلا جائے, خدا نخواستہ. اچھا وہ کیا چیز ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ ایران کہے کہ جب تک آپ اسرائیل کو نہیں روکتے لبنان پہ حملہ کرنے سے اس وقت تک ہم تو بات بھی نہیں کریں گے. اور امریکہ کا کتنا اثر و رسوخ ہے اسرائیل پہ یہ ہم کہتے تو ہیں کہ بہت ہے, اور لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں اسرائیل کا اثر و رسوخ ہے امریکہ پہ. تو میں نہیں جانتا کہ امریکہ کس حد تک اسرائیل کو روک سکتا ہے. اسرائیل نے جب لبنان کے خلاف پہلے بھی جو حملے کیے ہیں, حزب اللہ کے خلاف حملے کیے ہیں, غزہ پہ حملے کیے ہیں, تو وہ امریکہ کو تو کوئی پہنچا نہیں کہ ان کو روکو اس چیز کے لیے. تو آج اگر یہ اس بات پہ اڑ جائیں کہ جب تک وہ نہیں رکے گا ہم بات نہیں کریں گے, تو بات ادھر ہی ٹھپ ہو جائے گی, شاید بات آگے چلے بھی نہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ لبنان کو اور اسرائیل کو تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھنا پڑے گا کمرے سے. جب تک آپ ان دونوں کو باہر نہیں رکھیں گے, آپ یہ امریکہ اور ایران, یہ معاملات امریکہ اور ایران کے بیچ میں ہیں, اسرائیل اور ایران کے بیچ میں نہیں ہے. یہ ڈفرینشیشن کرنی پڑے گی ضروری. ہاں ہم بعد میں جا کے کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے, یورپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے اسرائیل پہ اور ان کو روکے ان چیزوں سے. تو لیکن اس کو پہلے ایک طرف کر کے اب آ جائیے امریکہ اور ایران کے بیچ میں کیا معاملات ہو سکتے. آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیا لچک ہی اس کی کنجی ہوگی؟ بالکل بے شک, نیت اور لچک یہ 2 چیزیں, اس کے بغیر تو کوئی مذاکرات مکمل یا کامیاب نہیں ہو پائیں گے.
اگر آپ آئے ہی اس نیت کے ساتھ آئیں کہ مذاکرات کیے جائیں تو پھر نیت اچھی ہے اور لچک ہوگی تو مذاکرات کو ہم کامیابی کی طرف یعنی یہ دونوں فریق لے کے جا سکتے ہیں. اب سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ امریکہ کیا کیا انٹرسٹ ہے؟ صرف ایران کے ساتھ، ورنہ یہ کوئی جوڑ کے ملک تو نہیں ہے. امریکہ اور ایران کا آپس کا جوڑ تو نہیں ہے. کیا ہی کون سی ایسی پریشانی ہے امریکہ کو کہ وہ ایران کے ساتھ الجھ پڑا؟ نیوکلیئر جوہری طاقت بننے کا خطرہ. تو اگر ایران یہ کسی طریقے سے اور اپنے ایک جس طریقے سے یہ بات چیت کو لے کے آگے چلیں گے، اس کے بعد لے اور دے کی بنیاد کے اوپر وہ کہیں گے اگر ہم ٹھیک ہے ہم NPT میں کا ممبر ہیں، ہم 20% تک اس کو انرچ کریں گے، اس سے آگے نہیں جائیں گے، جو ہے اس کو اس طریقے سے ہم استعمال کریں گے یا جو بھی طریقہ اس میں اختیار کیا جائے گا. یعنی یہ اشور ہو جائے کہ جوہری طاقت ایران جوہری طاقت والا رستہ نہیں اپنائے گا، تو میرا خیال ہے امریکہ کا کم از کم بڑی حد تک اپنا جو مقصد ہے پورا ہو جائے گا. کیا اس کا مطلب ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری طاقت نہیں بن پائے گا؟ شاید آگے چل کے بن پائے. نارتھ کوریا بھی بنا، پاکستان بھی بنا، انڈیا نے بھی یہ کام کیا، تو اس کے اگر ایسا ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ امریکہ بہت شائق رہے گا اس چیز سے کہ ایران یہ رستہ اپنائے، اور اس سے یہ بھی غیر ممکن نہیں ہے کہ وہ اس وقت کسی بھی صورت میں جب ایسا خطرہ پیدا ہو تو وہ دوبارہ اس قسم کا حملہ نہ کرے. تو اس لیے دونوں اطراف کو اس سچویشن میں جہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ ہم پہ آئندہ کبھی حملہ نہ ہو، یہ اپنے جو بھی معاہدہ ہوگا اس کو سٹک کرنا پڑے گا جوہری طاقت کے اور جوہری معاملات کے سلسلے میں. اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کہیں آپ بالکل پکے ہوں اس پہ جوہری رستے پہ نہ چلیں، سینکشن بھی معاف، آپ کے اوپر فری کیپٹل کا جو آپ کے پاس ایکسیس ہے یہ بھی آ جائے گی، آپ ایک نارمل ملک بن جائیں گے، آپ اپنے ٹریڈ بھی کریں، سب کچھ کریں. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا یہ سوال ایران کا کہ جی آپ یہ خطہ چھوڑ دیں اور ہمارے زیر اثر کر دیں، یہ بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی، جسے کہتے ہیں کوڑی مانگ کے لائے ہیں یہ لوگ. یہ ممکن نہیں ہے بھائی. یہ آپ کی خارجہ پالیسی، آپ کا تسلط، آپ کا اثر اگر تو ایسے بنتا ہے کہ آپ اتنے بڑے بن جائیں. میرا نہیں خیال کہ ابھی ایران اتنا بڑا ہے. ایران چوتھی طاقت بھی میری نظر میں نہیں بن پا رہا. چوتھی طاقت کیا، ابھی تو بہت لمبا سفر ہے. ابھی تو خلیجی ممالک ہی اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. کل کا حملہ جو تھا وہ کہنے کے مطابق، اب پتہ نہیں سچ ہے یا نہیں، لیکن UAE سے ہوا اس کے اوپر. تو جہاں پر اس قسم کے جو احساسات ہیں وہاں پر کس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطہ چھوڑ جائیے اور میرے زیر اثر چھوڑے. فائنل پوائنٹ ہرمز کا. دیکھیے ہرمز کس کا پانی ہے؟ سویز تو جن کا پانی ہے ان کا ہے نا، یعنی سویز کا تو پانی بنتا ہے. پناما تو پناما والوں کا پناما کینال بنتا ہے. اس میں انہوں نے کون سا پیسہ ڈالا جس کے بعد یہ ہرمز بنا؟ ان کا تو نہیں ہے. یہ انٹرنیشنل اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وہ پانی ہے جو ساری دنیا استعمال کرتی ہے. تو آپ کے زیر تسلط نہیں رہ سکتا. بہرحال اس کو ایک طریقے کے ساتھ تمام لوگوں کو ساتھ ملا کے، ایران کو ساتھ ملا کے، اور اس میں ریپریشن کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں تھوڑا بہت آپ لے لیں، کچھ کریں، عمان کو بھی دیں وغیرہ وغیرہ. یہی ریپریشنز خلیج بھی مانگ رہے ہیں. ایران نے ہمارے حملے کر کے ہم پہ ایسا نقصان کیا کہ ہمیں اس کا معاوضہ چاہیے. تو کہاں تک معاوضے کے کون کون کس کے پورے کرے گا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ کہیں بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا. ہرمز کے اوپر البتہ منیمم کیا ہو سکتا، اگر کچھ بھی اور آگے کے رستے اللہ کرے بنے، اگر کچھ بھی نہ ہوا تو جنگ بندی کے اندر طول ہوگا. مجھے یقین ہے کہ ہوگا اگر ان چیزوں کے اوپر تھوڑا بہت معاملہ بہتر چل سکتا ہے. اور دوسری بات جو ہرمز آئی کسی نہ کسی شکل میں ایران اس کو چلتا رہنے دے گا، کیونکہ یہی دو بنیادی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ حل کی طرف چلا جائے.